بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع نماز اور مسلم امہ کا گلوبل کانٹیکسٹ میں سٹیٹس کیا ہے، اس کے چیلنجز کیا ہیں اور یہ چیلنجز اس کو پیش کیوں آئے، جبکہ یہ ریلیجن، یہ مذہب، یہ طرز فکر دعویٰ کرتی ہے کہ یہ دنیا کی بہترین طرز فکر ہے۔ بہترین سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس معاشرتی اور معاشی اور سیاسی جو بھی مسائل سے انسان دوچار ہے، انکلوڈنگ دا سپر پاورز، تو یہ وہ کوڈ آف لائف ہے اور طرز حیات ہے جو کہ بہترین ماڈل پیش کرتا ہے۔ تو ویسٹ ایک سوال کرتی ہے کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا اس پر ایمان بھی ہے، تو آپ اس طرح کی ایک ویلفیئر اسٹیٹ دنیا میں موجودہ دور میں اس 21ویں صدی میں کامیاب بنانے میں، تعمیر کرنے میں یا دنیا کو ایز اے ماڈل پیش کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ یا آپ دست نگر تو مغرب کے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ کوڈ آف لائف، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، لین دین بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سچ بھی ہے، انصاف بھی ہے، عدل بھی ہے۔ تو آپ کی جب ہم اسٹڈی کریں اسلامک ورلڈ کی یا انفرادی طور پر مسلمان جو ہمارے پاس آتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اپنی زندگیاں ہمارے پاس گزارنے آتے ہیں، تو آپ کے دعوے میں صداقت کی وجہ کیا ہے؟ یا ہم کیسے مانیں کہ آپ کا ریلیجن یا آپ کا کوڈ آف لائف ایک اتنا خوبصورت ہے کہ ہم بھی اڈاپٹ کریں؟ تو یہ ان کا سوال بنتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم اس کا جواب دے پائیں تو یہ ہے CSS لیول کا آنسر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو میں نے منتخب کیوں کیا۔ صلاۃ کو میں نے لیا، اس کی ایک حدیث ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ اب یہ صلاۃ ہے کیا؟ اس میں ہم کرتے کیا ہیں، ہم پڑھتے کیا ہیں، ہماری کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اگر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو انداز کیا ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ جڑی ہوئی جو خصوصیات ہیں یا ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، وہاں ہم نے انفرنس ڈرا کرنے ہیں، نتائج اخذ کرنے ہیں اور اس کے لاجک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کے بارے میں آیا قرآن میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی جو آیت ہے، جیسے میں ہمیشہ عرض کیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ سب سے ریپیٹ ہونے والی آیت ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز کو قائم کرو، قائم سے مراد یہ ہے ایز اے نظم، اپنی ذات کا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اس کی جو پنکچولیٹی، جو ریگولیرٹی جس پر اصرار کیا گیا ہے، اور اس کی تمام لوازمات جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، اس کو اپنی زندگی کا خاصہ بنا لیں۔ اب وہ ریکوائرمنٹس یا وہ خصوصیات نماز کی ہیں کیا؟ اب لوگ ہیں، کئی نماز پڑھتے ہیں لیکن کئی آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی ان کی زندگی پر کوئی اثرات ہی نہیں ہے اس کے، سوائے اس کے کہ یہ ایک ریچول ہے، ادا کر دیا۔ معاملات میں کئی نمازی آپ کو ملیں گے جن کے جو معاملات ہیں، لین دین ہے، جھوٹ سے اجتناب ہے، ملاوٹ سے اجتناب ہے، اپنے والدین کے حقوق پورا کرنے کا کانسیپٹ ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، وراثت تقسیم کرنے کے معاملات ہیں، اور اللہ کی عطا کی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کو اپنے قریب ترین عزیزوں میں پہلے تقسیم کرنا، یا جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، مسکین ہیں، یتام ہیں، ہمسائے ہیں، اس کی ذات سے اتنی خوبصورت پرسنالٹی بعض اوقات نہیں جھلکتی جتنی کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کا مقصود کیا ہے، کہ نماز اٹ سیلف ہی مقصود ہے۔ بات یہ ہے کہ نماز اٹ سیلف مقصود نہیں ہے، نماز کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہماری پرسنالٹی میں وہ خصوصیات انکلکیٹ کرنی چاہتی ہے نماز، اور نماز کے پیچھے خالق کائنات کا ایک ہدایت ہے، حکم ہے کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس نے اتنا زیادہ اصرار کیوں کیا، ہم پر لازم کیوں قرار دے دیا؟ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، کیوں کہا اس نے، اس میں وہ چیزیں کیا ہیں جو اس کو اتنا اہم بناتی ہیں اور اس کی ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ان چیزوں پر آج ہم غور کریں گے۔ پہلی بات ایک آتا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
اب یہ نماز کے بارے میں ایک الگ ہدایت ہے۔ اس کا مطلب نماز گھر پر پڑھ لیتے ہیں، ہو جاتی ہے، لیکن ترجیحات کا تعلق کیا بتا دیا میں نے کہ جو رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ کرو، گویا کہ جماعت کا تصور پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ مسلمانوں میں ایک خاص قسم کی یونٹی کریٹ کرتا ہے، ان کو ایک جماعت کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ورکاؤ مار راکین آپ کو ایک جماعت کی تشکیل کی طرف ابھارتا ہے، جاؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر جھکو میرے سامنے، میرے حضور، اور پھر اپنا ایک لیڈر منتخب کرو، یعنی امام کی شکل میں۔ گویا کہ ایک پوری نظم بتاتا ہے کہ جب آپ جماعت تشکیل دیں گے تو اس جماعت کا ایک لیڈر بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے تنظیم اور نظم کا ایک بنیادی درس۔ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ قرآن مجید میں، نماز کو میں نے پابندی وقت کے ساتھ فرض کیا ہے۔ اب پابندی اوقات کا ایک اور انداز ہماری زندگی میں ڈالتا ہے۔ نماز فرض ہے لیکن پابندی وقت کے ساتھ، اور اس کے اوقات کا اس نے تعین کر دیا۔ صبح کی نماز اس کا ایک وقت ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اس کا اختتام ہونا ضروری ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ہاؤ مچ کانشیس دا گاڈ آل مائٹی از اباؤٹ دا ٹائم۔ تو ٹائم سینسیوٹی اس کی دیکھیں کہ یہ جو نظم ہے مسلمان کی زندگی میں کہ ٹائم کی سینسیٹیوٹی کریٹ کرنا مقصود ہے، کہ اوقات کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح ظہر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ آپ نماز سے مدد طلب کرو، گویا کہ اپنے مسائل کے لیے بھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اب آ جائیں ان الفاظ پر جو ہم ادا کرتے ہیں۔ جب اس کی تہہ تک پہنچیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوگی، اس لیے کہ سمجھ اور شعور سے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اب میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سمجھ اور شعور سے پڑھنی ہے؟ جب وہ آیت پر پہنچتے ہیں آپ کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں تو ولا تقربو، تو اس کے قریب نہ پھٹکو، اس لیے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں زبان سے اس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو گویا کہ اس سے انفلوئنس کیا ڈرا ہوا، نتیجہ کیا نکالا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جب تک سمجھ میں نہ آئے تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہو، وہ تو پڑھی نہ گئی۔ اگر آپ کو شعور ہی نہیں ہے، وہ ایک ریچول ہے، آپ نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، جی حاضری لگا دے گا ہماری کہ حاضری لگ گئی ہے، لیکن جو روح نماز ہے وہ تو اس سے جڑی ہوئی ہے کہ جو ادا کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ جب سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ تو منع قرار دے دی گئی۔ نشے کی حالت میں تو آپ نے پڑھنی نہیں۔ فرق کیا ہے کہ نشے میں جو آپ بول رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں رہے، آپ کا شعور کام نہیں کر رہا۔ اب آ جائیں الفاظ کیا ہیں۔ پہلی تو بات ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر، کیونکہ ہماری زندگی میں مسائل اس وقت پیدا کرتے ہیں جب ہم کسی اور کو اکبر بنا دیتے ہیں۔ جب ہم کسی اور کو اکبر بنا دیتے ہیں، یا اور نہیں تو خود کو اکبر بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دوسروں کو حقیر جانتے ہیں۔ تو وہ ایک تو اس پر کراس لگاتا ہے۔ پہلی بات کہ آپ آج اعلان کریں جب آئے ہیں میرے سامنے تو کہیں کہ اللہ اکبر، صرف وہ ہے اکبر۔ اس کا مطلب سب نیچے کر دیا، آپ کو تکبر سے نکال دیا، ایک ہمبل ایپیسوڈ میں وہ لے گیا۔ پھر زبان سے اقرار نہیں کروایا، آگے کیا کیا، پھر جھکا دیا، آپ کو رکوع میں جھکا دیا، تاکہ آپ کو احساس دلایا جائے کہ اکبر کے سامنے جھکے ہیں، آپ اصغر ہو گئے۔ اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں کی، انسان کی سب سے بلند جو اس کی ساری فزیک میں جگہ ہے وہ یہ ماتھا، یہ سارے جسم کا بلند ترین مقام۔ جب تک اس کو زمین سے نہ لگا دے وہ کہتا ہے نماز ختم نہیں ہوئی۔ یہاں دیکھیں تکبر پر کیسے زد لگاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات، اس لیے کہ ہم جگہ جگہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کو، بڑی بڑی بلڈنگ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سے مروب ہو رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ سجدہ ہی ہے، اتنی مروبیت میں چلے جانا، کسی کی دولت سے بہت زیادہ متاثر ہو جانا،
اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ان بلند و بالا عمارتوں کی طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ایک وقتی جو آپ کا قیام ہے اس دنیا میں، اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، الٹیمیٹلی آپ اس کو چھوڑ کر یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور میرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، آپ اور تمام لوگ ایک جیسی قبر میں اترتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے جب یہ چیز ہے، اکبر میں ہی ہوں، بڑا میں ہی ہوں، تو پھر تعریف کے قابل بھی میں ہی ہوں۔ اگلی ابتدا کرتا ہے، یہاں سے کرو الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں کس کی ہیں؟ جو کہ عالمین کا رب ہے۔ رب سے مراد دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کا تخلیق کار ہے اور اس کا پرورش کرنے والا ہے۔ اگر پیدا ہی بھی میں نے کیا، چونکہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہو سکتے، اور پھر پرورش بھی میں نے کی، اس لیے کہ اسباب میں نے فراہم کیے۔ اگر میں نے نطق عطا کی، گویائی عطا کی، تو یہ بھی میری عطا کی ہوئی ہے، ورنہ میں گنگ کر کے بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے پیدا کرتا ہوں جو بول ہی نہیں سکتا۔ اگر میں نے بینائی عطا کی تو یہ بھی میری عطا کی ہوئی ہے، آپ کے سامنے میں نابینا پیدا کر دیتا ہوں۔ اگر میں نے یہ ذہن عطا کیا جس سے آپ سوچتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ بھی میں نے پیدا کیا۔ میں چاہوں تو اس کو میں ریٹارڈڈ کنڈیشن میں لے جاؤں اور آپ فہم اور سوچ اور ادراک سے دور نکل جائے۔ آپ کے سامنے بے شمار لوگ میں نے مینٹلی ریٹارڈڈ پیدا کیے ہوئے، اور پھر آپ کو میں اتنا بے بس کر دیتا ہوں۔ جوانی میں تو آپ بہت طاقت میں ہوتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو آہستہ آہستہ خراما خراما بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہوں، جہاں آپ پھر بچے جیسے کمزور ترین مخلوق بن جاتے ہیں، اور پھر اتنا کمزور کر دیتا ہوں آپ سانس بھی نہیں لے سکتے، اور پھر دنیا آپ کو اٹھاتی ہے اور گریو یارڈ میں لے جاتی ہے۔ اٹ از می بیہائنڈ آل دیز تھنگس۔ وہ کہتا ہے ایک بھی بات غلط ہے تو مجھے بتائیں، ہے کوئی بادشاہ دنیا کا جو آج سے 2000 سال پہلے دنیا میں آیا ہو اور آج بھی زندہ؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری پھر تعریفوں کے لائق، کہتے ہیں مجھے کہو۔ اب جھکنے سے پہلے پہلے کنونس کر رہا ہے، ابھی رکوع میں جانا ہے لے کر، آپ پھر سجدے میں لے کر جانا ہے۔ الحمدللہ کہیں زبان سے، رب العالمین الرحمن الرحیم، کہتے ہیں یہ میں نے مہربانی ہے، میری رحیمی اور کریمی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور میرے حضور کھڑے ہیں، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ کئی معاملات میں آپ کو درگزر کرتا ہوں، آپ نے گناہ کیا، معافی مانگ لی، میں معاف کر دیتا ہوں۔ اور رحیم ہوا کہ نہیں، کریم ہوا کہ نہیں، کہ صرف ایک معافی مانگی ہے، سارے گناہوں پر پانی پھیر دیا۔ توبہ کر لو خلوص دل سے، کہتا ہے واش کر لو، یہ ہے اس کی رحمی۔ اور بعض اوقات کئی گناہوں سے بچاتا ہے، وہ نفس ابھارتا ہے، لے کے جا رہا ہوتا ہے، جب وہ مہربان ہو جائے تو ایسے حالات پیدا کر دیتا آپ سے گناہ سرزدی نہیں ہوتا۔ وہاں میں کہتا ہوں یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ نے پوری ہمیں صلاحیت رکھی تھی غلط کام کرنے کی، لیکن اس وقت آپ ہی نے ہمیں بچایا، یہ آپ کی مہربانی ہے، ورنہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جانا تھا، آپ نے اعمال نامے میں لکھے جانے سے ہمیں بچایا۔